اور جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للشام، شام کے لیے خوشخبری ہو۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ باطل طاقتوں نے اپنی توجہ کا مرکز شام کو بنانا شروع کر دیا، اور اس خونی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں تقریباً 14 سے 30,000 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ روس کا شام کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اجال الدور یا دکتور، یہ اگلا نمبر اب 13 ہے۔ مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى للشام. قيل يا رسول الله لم ذلك؟ فقال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت شام کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ اس وقت شام میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ شخص جیو پالیٹکس سے تعلق رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ شام اس وقت باغیوں کا اور اس وقت باطلوں کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شام برکت والی سرزمین ہے، اور جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للشام، شام کے لیے خوشخبری ہو۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ شام کے لیے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شام کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا کی، فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ تو ہمارے لیے شام میں اور یمن میں برکت رکھ۔ تو اس طریقے سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شام کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ بارکنا حولہ، کہ قرآن جس طریقے سے فرما رہا ہے کہ یہ ارض مقدسہ ہے، یہ مقدس مبارک زمین ہے، تو معلوم ہوا کہ اسلامی لٹریچر کے اندر شام کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ شام مبارک سرزمین ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے جو چیز مبارک ہوگی، برکت والی ہوگی، تو دوسروں کی نظر تو وہاں ہوگی، تو لہذا باطل طاقتوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ یہ جو سرزمین ہے یہ برکت والی سرزمین ہے، لہذا یہاں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ باطل طاقتوں نے اپنی توجہ کا مرکز شام کو بنانا شروع کر دیا، اور وہ اپنے ناپاک ارادوں کو لے کر شام پہنچ جاتے ہیں اور اپنے پنجوں کو وہاں گاڑ دیتے ہیں۔ میں بھی وہاں پہنچوں گا کہ کس طریقے سے شام جو خوشحالی اور جو ایک پرسکون ملک تھا کس طریقے سے وہ زوال کی طرف آتا ہے اور کس طریقے سے اس کی حالت بدلتی، میں انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا۔ اس سے قبل یہ بتا دوں کہ شام کی کس قدر اہمیت اسلام کے اندر۔ ایک تو اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ شام ایک ارض مقدسہ ہے، اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ شام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آزاد ہوا، اور اس کے بعد شام میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آمد و رفت ہوئی، وہاں آنا جانا رہا۔ بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پر مقیم ہیں، وہاں پر ان کی قبر مبارکہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام بنو امیہ کا دارالخلافت بھی رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے اپنی خلافت چلائی۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ شام کی کس قدر اہمیت ہے، اور بڑے بڑے محدثین فقہا بھی اس سرزمین سے نکلے ہیں۔ چنانچہ میں ایک نام لینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شام سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے
علامہ شامی رحمہ اللہ جن کی حاشیہ ابن عابدین بڑی مشہور معروف کتاب ہے. تو شام اس اعتبار سے بڑا ہی تاریخی اور جغرافی لحاظ سے بھی بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ تو شام کی ایک مختصر سی تاریخ ہو گئی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ماڈرن جو شام ہے جو 1946 میں آزاد ہوا، جو ماڈرن شام ہے 1946 میں فرانس اور برٹش سے آزاد ہوا، اس کے بعد جو شام کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ہی مختلف ہو جاتی ہے. اس کے بعد یعنی آزادی کے بعد چند سالوں تک تو شام بڑا ہی خوشحال رہا اور بڑی اس کی زندگی پرامن رہی ہے، لیکن وہ پرامن اور وہ سکون زیادہ دیر تک نہیں چل سکا، اور اس میں شیطانوں کی اور ظالموں کی اور متشدد قسم لوگوں کی وہاں نظریں گڑی ہوئی تھیں. چنانچہ ہوتا یہ کہ 1971 آتے آتے وہاں ایک ظالم شخص جس کا نام حافظ الاسد ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے وہاں کا، اور وہاں کا تختہ الٹ کر وہ خود وہاں کا آمرانہ ظالمانہ ڈکٹیٹر بن کر حکومت چلانے لگتا ہے. لہذا اس کی جو حکومت تھی اور اس کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے اور وہاں بے حیائی کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے اور کس طریقے سے ظالمانہ آمرانہ نظام کو نافذ کیا جائے. چنانچہ اس کی ظالمانہ آمرانہ نظام کے تلے لوگ چلے، لیکن اس ظالمانہ نظام کو لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے، اور حسن البنا کی جو تحریک اخوان المسلمین تھی اس میں سے چند افراد نے کہا کہ یہ جو شخص ہے بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی متشدد قسم کا انسان ہے، لہذا اس کو تخت سے اتارا جائے اور ایک کوئی ایسا شخص ہو جو اسلام پسند بھی ہو اور جمہوریت پسند بھی ہو، ایسے شخص کو لایا جائے. چنانچہ حما شہر میں چند افراد مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ ظالم اور ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے کہ اس مظاہرے کے خلاف کریک ڈاؤن، خونی کریک ڈاؤن کو لاگو کر دیتا ہے، اور اس خونی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں تقریباً 14 سے 20,000 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں. اس قدر ظالم جس نے نہ لوگوں کو دیکھا، نہ معصوم لوگوں کو دیکھا، نہ انسانوں کو دیکھا، بس جو بھی اس کے سامنے آیا، جو بھی اس کے ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا، اس نے ان لوگوں کو زمیں بوس کر دیا، اپنے راستے سے نکال دیا، اپنے راستے سے بالکل الگ کر دیا. تو اس کا یہ ظالمانہ نظام اس طریقے سے چلتا رہا کہ جو بھی اس کے خلاف آواز بلند کرتا وہ اس کا نشانہ بن جاتا. چنانچہ اس کا ظالمانہ نظام اس طریقے سے چلتا رہا، بالآخر 2000 آ جاتا ہے، اور 2000 آتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اتفاقاً وہ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، حافظ الاسد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی کا بیٹا جو بشار الاسد ہے وہ اقتدار پر آتا ہے اور اپنے باپ کی روش پر ہی چلتا ہے، بلکہ اپنے باپ سے 2 قدم آگے چلتا ہے. وہ آتا ہے اقتدار پر اور اپنے باپ کی روش کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اور وہ بھی کرپشن اور عواموں کے خلاف سخت سے سخت تشدد، اور جو بھی اس کے نظام کے خلاف بات کرے اس کو فوراً جیل میں ڈال دینا، اور جو زیادہ اس کے خلاف بولے تو اسے کچل دینا، اور جو زیادہ اس کے خلاف بغاوتیں کرے تو اس کو ختم کر دینا، وہ اس کا ایک مقصد بن گیا تھا. اور اس طریقے سے اس نے ڈر اور خوف کے ساتھ اپنا نظام چلایا. چنانچہ اس کا یہ نظام چلتا رہا، لوگ پریشان ہوتے گئے اور لوگ بالکل ڈر اور خوف و ہراس میں اپنی زندگیاں گزارتے تھے. پھر آتے آتے 2011 کا وقت آتا ہے. 2011 آتا ہے تو عرب ممالک کے اندر ایک عجیب فضا گونجتی ہے، اور وہ فضا ہوتی ہے عرب اسپرنگ کے نام سے. یہ عرب اسپرنگ کیا ہے؟ یہ عوامی احتجاج ہے، عوامی مظاہرے ہیں جو عوام پر ہونے والے تشدد، عوام پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج تھے، جو حکومت کے خلاف عوام الناس کر رہی تھی. جو حکومت عوام پر تشدد، عوام پر جو کرپشن اور جس طریقے سے عوام الناس کو پریشان کیا جا رہا تھا حکومت کے لحاظ سے، مالی اعتبار سے اور کرپشنی ہر اعتبار سے جو عوام وہاں کی پس رہی تھی، تو عوام نے کہا کہ ہم ایسے ظالموں کو اور ایسے ڈکٹیٹروں کو حکومت سے پھینک دیں گے. چنانچہ وہاں ایک بچہ، ایک لڑکا جو تقریباً 17-18 سال کی عمر کا ہوگا، وہ ٹھیلا لگاتا تھا پھلوں کا، تو
ظالم حکومتوں کی جانب سے اس پر ٹیکس لاگو ہونا اور چند آمدنی جس کے پاس ہو وہ ٹیکس دے رہا ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی. لہذا وہ ظالمانہ نظام سے پریشان ہو کر وہ خودکشی کر لیتا ہے, آگ لگا لیتا ہے. اس کا آگ لگانا کیا ہوتا ہے کہ پورے تیونس کے اندر ایک لہر دوڑ جاتی ہے غم و غصے کی. ہر طرف احتجاج, ہر طرف مظاہرے ہی مظاہرے ہوتے ہیں. بالآخر تیونس کی حکمران کو, تیونس کے حاکم کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا. پھر وہی لہر دوڑتے دوڑتے عرب کے دوسرے کنٹریز میں پہنچتی ہے, مصر میں پہنچتی ہے. مصر میں صدر حسنی مبارک ہوتا ہے وہاں پر, اور حسنی مبارک کے خلاف بھی احتجاج ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں. بالآخر وہ بھی استعفیٰ دے دیتا ہے. اس کے بعد صدر مرسی آتے ہیں اور پھر وہ ان کا ایک الگ ہی مسئلہ ہے, انشاءاللہ اس پر بھی کبھی موقع ملے گا تو گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد یمن, پھر اس کے بعد اور بھی دوسری کنٹریز کے اندر پہنچتا ہے. بالآخر 2011 کے اواخر میں کیا ہوتا ہے کہ شام میں ایک طالب علم اسکول کی دیوار پر, کیونکہ شام کے اندر بھی یہی خوف و ہراس تھا حکومت کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف بھی لوگ مظاہرے کریں, کہیں احتجاج کر کے ہمارا نظام بھی پلٹ نہ دے, ہماری حکومت بھی تباہ نہ کر دیں. تو یہ خوف و ہراس حکومت کو بڑا ہی اندر ہی اندر کھا رہا تھا. اور اسی دوران ایک اسٹوڈنٹ نے دیوار پر لکھ دیا اجعل الدور یا دکتور, کہ اگلا نمبر اب تیرا ہے ڈاکٹر, اگلا نمبر تیرا. یہ بات لکھنی تھی کہ اس کی جو بشار الاسد کی جو انٹیلیجنس تھی وہ بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور چند اسٹوڈنٹس کو شک کے طور پر وہ لے جاتی ہے اپنے ساتھ. لے جاتی کیا ہے کہ ان کے اوپر کس طریقے سے جبر و تشدد ظلم ہوتا ہے کہ لوگ بالکل حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے 12 11 سال کی عمریں, ان کے ساتھ اس قدر ظلم تشدد. تو وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تاکہ احتجاج کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کو چھوڑ دیں. لیکن ہوتا کیا کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کی عقل اڑ جاتی ہے, اس کی عقل اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے ڈکٹیٹر کے جنون میں کہتا ہے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, اور ان پر تشدد مزید بڑھا دیتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرامن احتجاج سے منتقل ہو کر پرتشدد احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں. جب پرتشدد احتجاج کرتے ہیں تو بشار الاسد یہ اپنی فورسز کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ جو بھی پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ اس پرتشدد احتجاج میں تقریباً 10,000 سے زائد افراد مارے جاتے ہیں. تو یہ ہے بشار الاسد جو ایک ظالمانہ نظام چلا رہا تھا. آج جو آزادی ملی ہے, اس آزادی کے پیچھے تقریباً 4.5 لاکھ اموات ہیں. 4.5 لاکھ جو باقاعدہ ایک اس کے اندر ہے, جو ریکارڈ کے اندر ہے, اور جو ریکارڈ کے باہر ہیں اس کا تو کوئی علم نہیں ہے. یعنی کتنوں کو چل دیا گیا, مار دیا گیا, کہیں پھینک دیا گیا. بڑی عجیب عبرتناک داستان ہے. 2012 جب شروع ہوتا ہے تو شہری علاقوں پر بمباری شروع کر دی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 2013 آتا ہے. 2013 میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ یعنی شہری علاقوں پر بمباری اور لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں قید کر دینا اور لوگوں کو پریشان کرنا. ذرا بھی کہیں بھی یہ شبہ لگے کہ یہ حکومت کے خلاف ہے یا حکومت سے متعلق گفتگو کر رہا ہے تو انہیں فوراً پکڑ کر جیلوں کے اندر ڈال دینا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 2014 آ جاتا ہے. 2014 میں غوطہ کا حملہ بھی بڑا ہی مشہور ہے, جو تقریباً 2013 کے اواخر میں ہوتا ہے, اور اس میں بھی تقریباً 9,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں. 2014 میں ہوتا یہ کہ روس کا شام کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ روس اور شام ساتھ میں اندرونی جنگ چل رہی ہے ان سے نپٹیں گے. چنانچہ 2014 میں روس کی انٹری ہوتی ہے, اور جب روس انٹری کرتا ہے تو پھر اپنے ویپنز اور اپنی جو ماڈرن اسلحے ہیں وہ ساتھ لے کر آتا ہے, اور اس کے نتیجے میں فضائی حملے ہوتے ہیں, اور فضائی حملوں کے نتیجے میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد مارے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ چلتا رہتا ہے. اور اسی دوران کیمیائی ویپنز یوز ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو کیمیائی ویپنز ہوتے ہیں بڑی زہریلے ہوتے ہیں, جو اپنے اطراف کے تقریباً 1 کلومیٹر دور تک اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں.
چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 2016 میں حلب میں بمباری ہوتی ہے, ادلب میں بمباری ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حلب کا محاصرہ بھی کر لیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے, اور جانے کتنے لوگوں کی وہاں پر بھی موت ہو جاتی ہے. پھر بالآخر 2017 آتا ہے. جب 2017 آتا ہے, شام کے لوگ جو ظلم و جبر سے بالکل پریشان ہو چکے تھے اور اندر غم و غصہ ان کے اندر پھوٹ رہا تھا, تو اسی کے اندر سے حیات تحریر الشام ایک گروپ نکلتا ہے, جو گروپ کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شام سے بشار الاسد کا نظام ختم کرنا ہے. چنانچہ حیات تحریر الشام کا یہی مقصد تھا, اور یہ مقصد لے کر مسلسل کوششیں کرتا رہا, اور بالآخر 28 نومبر آ جاتا ہے. جب 28 نومبر آتا ہے تو انٹرنیٹ کے تھرو سے, سوشل میڈیا کے تھرو سے, نیوز کے تھرو سے یہ خبریں موصول ہونے لگتی ہیں کہ حما شہر کے اندر حیات تحریر الشام کا قبضہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک دو دن کے اندر خبریں یہ مسلسل موصول ہونے لگتی ہے کہ ادلب, پھر حلب, اور اس طریقے سے پورے دمشق کے اندر جہاں جہاں بشار الاسد کا ظالمانہ نظام تھا, وہ پورا ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور پورے حیات تحریر شام کا وہاں پر قبضہ ہو جاتا ہے, اور بالآخر بشار الاسد کا ظالمانہ نظام کا باب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور مختصر سا ایک اس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ورنہ اس کے ظالمانہ نظام کے خلاف جو جد و جہد کی لوگوں نے, اور جو لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, اور جو لوگوں نے کوششیں کی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ان کو سہنا پڑا, برداشت کرنا پڑا, اس کی ایک الگ ہی داستان ہے, اس کی الگ ہی ایک ویڈیو بن سکتی ہے, اس کا ایک الگ مستقل ایک عنوان دیا جا سکتا ہے. اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی یہ صرف میں نے جھلکیاں دکھائی ہیں, ورنہ اس نے جس طریقے سے ظلم کا ایک باب قائم کر دیا, اور اس نے ظلم و ستم کے ایسے ایسے پہاڑ توڑے, اور اس طریقے سے ظلم و ستم کے تازیانے لوگوں پر ڈھائے کہ اسے بیاں کرنا دشوار ہے. یہ صرف عوام الناس تک اس کا ظلم نہیں رکا, بلکہ علماء, شیوخ, مساجد, مدارس, خانقاہ, وہاں تک اس کا ظلم پھیلا. مساجدوں کو منہدم کر دیا گیا, اور کسی کو وہاں یہ بھی توفیق نہیں دی جاتی تھی کہ چند افراد بیٹھ کر کچھ گفتگو کر لیں. اس طریقے سے ایک ہولناک ہی, اور ایک کہہ لیجئے کہ اندر ہی اندر خوف و ہراس کا ایسا رعب ڈال دیا گیا تھا کہ لوگ بالکل پریشان رہتے تھے, ہر وقت خوف و ہراس میں رہتے تھے, کہیں بشار الاسد کی انٹیلیجنس ہمارے اطراف میں تو نہیں گھوم رہی ہے. تو یہ اس کا نظام تھا, اور اس طریقے سے اس نے تقریباً 2000 سے لے کے 2024 تک حکومتیں کی ہیں. اب جو نئی حکومت آئی ہے اس کے تئیں ہماری یہی امیدیں ہیں کہ یہ حکومت ایک اچھا نظام لے کر آئے گی, اور لوگوں کو امن و سکون کے ساتھ جینے کا حق دے گی. اور بس یہی دعائیں کہ ابھی کیونکہ مکمل آزادی نہیں ملی ہے, بلکہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو انہیں فیس کرنی ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حکومت آئی ہے یہ امن و شانتی لے کر آئے, امن و سکون لے کر آئے. وہاں کے اہل خانہ نے, وہاں کے باشندوں نے جو مظالم اور مصائب جھیلے ہیں وہ دوبارہ نہ جھیلنا پڑے, دوبارہ ان کو اس طریقے کے مظالم فیس نہ کرنا پڑے. یہی دعا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا